ناظرین، یہ 29 اکتوبر 1946 کا خوش قسمت دن تھا جس دن ایک بڑے لیڈر کے بڑے اعلان کو عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھا گیا تھا کہ اورینٹ ایئر ویز اپنی اڑان بھر رہی تھی اور اپنے مختصر ترین عرصہ میں وہ پاکستان ایئر لائن جو کہ باکمال لوگ لاجواب سروس کے سلوگن کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی اور بڑے لوگوں کے الفاظ، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود جیسے الفاظ کے اعزازات اور ہر 7ویں منٹ میں دنیا کے ہر کونے میں اترنے والی پروازوں کے ریکارڈ کے اعزاز کی حامل پاکستان کے ماتھے کا جھومر بن گئی۔ مگر پھر 23 دسمبر 2025 کو وہ بدقسمت دن بھی دیکھنا پڑا کہ جب اس کی بولی لگ رہی تھی اور فقط 135 ارب روپے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر سمجھا جانے والا یہ ادارہ اپنے زوال تک آ پہنچا کہ پہلے ایک نیلامی ناکام ہوئی اور دوبارہ نیلامی کا فیصلہ کیا گیا اور آخرکار نیلامی ہو گئی 135 ارب روپے میں۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں؟ ایک منافع بخش ادارہ کیوں اس زبوں حالی کا شکار ہوا؟ وہ پی آئی اے طیارے جو فقط 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں کراچی سے برطانیہ پہنچ جاتے تھے، آخرکار ایسا کیا ہوا کہ کبھی وہ طیارے مسافروں کو چھوڑ آئے؟ ایسا کیا ہوا کہ کبھی مسافروں کا سامان گم ہو گیا؟ ایسا کیا ہوا کہ کبھی مسافروں کا سامان ایئرپورٹس پر رہ گیا اور مسافر یہاں پر خوار ہوتے رہے؟ یہ وہ پی آئی اے تھی جو دنیا کی 5 بڑی ایئر لائن میں سر فہرست تھی۔ پھر اس پی آئی اے نے وہ صورتحال بھی دیکھی کہ یہ پی آئی اے 3rd کلاس ترین ایئر لائنز میں شمار ہونے لگی، تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ تمام صورتحال کیا ہوئی؟ کیسے ہوا؟ کیسے اتنا بڑا ادارہ تباہی کے دہانے پر پہنچا؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ اس سب کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ کچھ ایسے ہوگا کہ جب نااہل و نالائق لوگوں کو سربراہی دی جائے، جب باغ ڈور بے ہنر لوگوں کے ہاتھ میں تھما دی جائے، تو پھر با کمال لوگوں کی جگہ پست ترین اور لاجواب خدمات کی جگہ خانہ خراب ہی بنتا ہے۔ اور یہی حال پاکستان ایئر لائنز کے ساتھ ہوا اور ایک اخباری اشتہار نظر سے گزرا جس پر سلوگن سروس اعلی معیار معاشی بحالی میں مددگار۔ معلوم نہیں یہ کس کے جملے تھے، کس کی ذہنی اختراع تھی، مگر با کمال لوگ لاجواب سروس کے جملے ایک انقلابی شخصیت نے تحریر کیے تھے اور گریٹ پیپل ٹو فلائی ود امریکن خاتون اول کے وہ جملے تھے جب انہوں نے گرم جوشی سے خوشی کے اظہار میں اس وقت کے پائلٹ کو گلے لگاتے ہوئے اظہار کیا تھا۔ ناظرین، پاکستان ایئر لائن کے حوالے سے کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر پی آئی اے نیلام عام تک، اس تمام صورتحال پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور آپ کو اس کی جو شاندار ماضی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کا جو بحال حال ہے اس کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اسی کو دیکھا جائے تو پاکستان اپنے ماضی کی ایک شاندار تاریخ رکھتا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ بے حال ہے۔ اگر پاکستان کی داخلی صورتحال کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں، سیاسی استحکام کی بات کریں تو وہ بھی بے حال ہے، اسی طرح سے جیسے آج پی آئی اے بے حال ہوئی ہے۔ پاکستان ایئر لائنز کے حوالے سے یہ بات بہت واضح ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی دور اندیشی اور پیش بینی تھی کہ قیام پاکستان سے قبل ہی انہوں نے ریاست کے لیے ایک قومی ایئر لائن کے بارے میں نہ صرف سوچا بلکہ اس حوالے سے اس وقت کے اہم ترین کاروباری شخصیات مرزا احمد اصفہانی اور آدم حاجی داؤد جیسی شخصیات سے رابطہ کر کے ایئر لائن کے عمل دیا۔ 23 اکتوبر 1946 سے 29 اکتوبر 1946 تک وہ خوش قسمت ایام تھے جب اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک پہلی مسلم ایئر لائن دنیا کے سامنے آئی اور یہ نجی ایئر لائن آخرکار قیام پاکستان کے چند عرصے بعد یعنی صرف اور صرف 7 سال کے بعد پی آئی اے میں ضم ہو گئی۔ 11 مارچ 1955 کو پاکستان کی پہلی ایئر لائن پاکستان ایئر لائن کا نام جو ہے وہ منظر عام پر آیا۔ اس طرح سے پی آئی اے نے پھر اڑان بھرنا شروع کی۔ پی آئی اے کے نام سے پاکستان کے پرچم کے ساتھ، سبز ہلالی پرچم کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں یہ ایئر لائن پہنچی۔ ناظرین، اپنے قیام کے صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں ترقی کے وہ زینے عبور کیے کہ دیکھنے والے حیران تھے کہ پاکستان نے نہ صرف مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلے کم کر دیے، جہاں کبھی بھارت سے بذریعہ ریل کے پرخطر راستے پر مجبور ہونا پڑتا تھا اور کبھی سری لنکا کے گہرے پانیوں سے طویل سفر کا آپشن تھا، مگر پی آئی اے نے کراچی اور ڈھاکہ کو آپس میں ملا دیا۔ 1970 میں یہ ایئر لائن دنیا کی سب سے ٹاپ ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی،
جو کہ 747 بوئنگ طیاروں کو اپنے بیڑے میں شامل کر چکی تھی، جبکہ اس سے قبل 1967 میں اسی ایئر لائن نے BM کمپیوٹر کے ذریعے اپنی تکنیکی مہارت کو مزید بڑھایا جب دنیا کمپیوٹر سے خال خال ہی واقف تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب 40 ایئر لائنز یا 40 ایئر کمپنیاں کراچی میں لینڈ کرتی تھیں اور ایک کے بعد دوسرا جہاز اترتا تھا، اور کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، اور PIA کا یہ کمال تھا کہ 30 فضائی کمپنیوں کے زمینی اور فضائی تربیت کا کنٹریکٹ بھی اس شاندار ادارے کو ملا۔ یہ وہ ایئر لائن تھی جس کو پاکستان کے انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے باکمال لوگ اور لاجواب سروس کا بہترین سلوگن دیا، اور جان ایف کینیڈی کی زوجہ اور امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کے الفاظ اس وقت کے پائلٹ کو اس کی بہترین پرواز پر خوشی سے گلے لگاتے ہوئے ادا کیے۔ یہی وہ PIA تھی جس کا ریکارڈ آج تک دنیا میں کراچی سے برطانیہ تک فقط 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں 1962 میں قائم کیا، جو آج کے جدید ترین دور سے دہائیاں پہلے کی بات تھی کہ آج PIA کی فلائٹس نہ صرف تاخیر بلکہ کئی گھنٹے کی تاخیر کا شکار اور بعض اوقات مسافر یا پھر ان کا سامان چھوڑنے جیسی کوتاہیوں کی مرتکب ہو رہی ہے، بلکہ اب تو عملے کے فرار ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوتی رہتی ہیں۔ BBC جو کہ صحافتی دنیا کا ایک معتبر نام ہے، اس نے اس حوالے سے ایک مفصل رپورٹ شائع کی ہے جو اس کے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتی ہے۔ اس نے PIA کے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایئر کموڈور ملک نور خان کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا، جن کے دور میں PIA نے اڑان نہ صرف بھری بلکہ وہ ترقی کی بلندیوں کو چھونے لگی۔ 1959 وہ سال تھا جب PIA کی قیادت ملک نور خان ایئر کموڈور نے سنبھالی۔ PIA کے ایک سابق عہدیدار ارشاد غنی کا یہ کہنا ہے کہ 1959 سے ہی وہ دور شروع ہوا جسے اکثر PIA کا گولڈن ایرا یعنی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں PIA نے بے پناہ ترقی کی۔ سن 1960 میں ڈھاکہ، کراچی اور لندن کے درمیان پہلی بار بوئنگ 707 سے فلائٹ شروع کی گئی۔ PIA ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے جیٹ ایئر کرافٹ آپریٹ کیا۔ مشرقی پاکستان میں ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے چھوٹے شہروں کو ڈھاکہ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ مغربی پاکستان میں 7-8 چھوٹے اسٹیشنز کو بڑے شہروں کے ساتھ جوڑا گیا۔ 1962 میں PIA نے نیو یارک کے لیے فلائٹ شروع کی، جس کے بعد دنیا بھر میں اس کی پہچان بڑھ گئی۔ اسی دور میں PIA کے 2 پائلٹ کیپٹن عبداللہ بیگ اور کیپٹن غیور بیگ نے لندن سے کراچی کی پرواز 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں پہنچا کر ریکارڈ قائم کیا۔ 1965 کی جنگ سے کچھ عرصہ قبل ملک نور خان کو ایئر فورس اور ایئر مارشل اصغر خان کو PIA کا سربراہ بنایا گیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ PIA بھی آدھی رہ جائے گی، لیکن حکومت پاکستان نے کاروباری شخصیت رفیق سہگل کو PIA کا انتظام سنبھالنے کی دعوت دی۔ انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اعلان کیا کہ کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا اور ادارہ مزید ترقی کرے گا۔ اور سہگل کے دور میں اور بعد کے ادوار میں PIA کا بیڑا اور نیٹ ورک بڑھتا رہا۔ 1960 کی دہائی میں بوئنگ 707 آئے۔ 1970 کی دہائی میں DC-10, 747 اور ایئر بس A300 جیسے جدید طیارے بھی شامل کیے گئے۔ PIA ایشیا میں بوئنگ 300 اور 373 متعارف کرانے والی پہلی ایئر لائن تھی۔ 2 سال بعد نور خان کو پھر سے PIA کی ذمہ داری سونپی گئی۔ PIA نے 1992 تک کے سنہری دور میں خطے میں ہوا بازی کے میدان میں سبقت حاصل کی۔ ادارے نے اپنی سہولیات خود تیار کی، جیسے فلائٹ کچن، ٹریننگ سینٹر اور فلائٹ سیمولیٹر، مرمت، دیکھ بھال کی تمام سہولیات بھی خود فراہم کی، جس سے PIA خود کفیل بن گئی۔ اپنے قیام کے بعد پہلی بار غیر ملکی ایئر لائنز کو تکنیکی اور انتظامی معاونت فراہم کرنا یا طیارے لیز پر دینا شروع کیے۔ ان ایئر لائنز میں ایئر چائنا، ایئر مالٹا، چوسو مین ہینگ جو آج ایئر کوریو کے نام سے جانی جاتی ہے، فلپائن ایئر لائنز، صومالی ایئر لائنز اور یمنیا ایئر لائنز شامل تھی۔ PIA کے سابق چیف پائلٹ کیپٹن فضل غنی نے دبئی سے کراچی کے لیے ایمریٹس کی پہلی پرواز چلائی۔ PIA کی ایک ذیلی کمپنی نے متحدہ عرب امارات میں ہوٹل مینجمنٹ کی خدمات فراہم کرنا بھی شروع کر دی۔ PIA نان کمیونسٹ دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کے لیے کمرشل پروازیں شروع کی۔ PIA نے چین جانے کے لیے موجود روایتی راستوں کو ترک کیا اور ایک نیا اور مختصر راستہ کراکرم کے اوپر سے تخلیق کیا اور وہاں سے پروازوں کا آغاز کیا۔ یہ PIA کا ایک بڑا چیلنج تھا جسے اس نے اچیو کیا، ایک بڑی راہ تھی جو اس نے دنیا کی دیگر ایئر لائنز کو دکھائی۔ یہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے دوران پرواز اپنے مسافروں کو فلم دکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔
اور پی آئی اے نے پلانٹیرینز بھی بنائے جو کہ ایک انقلابی قدم تھا. اس دور میں پی آئی اے کا نیٹ ورک ٹوکیو سے نیو یارک اور افریقہ سے یورپ تک پھیلا ہوا تھا، جس نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دی اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. 1978 وہ سال تھا جب پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے قیام کے ساتھ روز ویلٹ، پیرس میں ہوٹل سکرائب اور دیگر مشہور ہوٹلوں میں سرمایہ کاری کی. ہوٹل انٹر کانٹیننٹ کی چین کی تعمیر کا سہرا بھی انہی کے سر ہے. پین ایم کے ساتھ مل کر یہ 5 اسٹار ہوٹل کراچی، ڈھاکہ، لاہور، پنڈی بنائے گئے. پی آئی اے کی ڈیوٹی فری اشیاء کا معیار اور قیمتیں لاجواب تھیں. پی آئی اے کی کچن، پی آئی اے کا کھانا لاجواب اور بے مثال تھا. پی آئی اے کے کیلنڈر کی اتنی طلب ہوتی تھی کہ یہ 2 گنا چھاپنے کے باوجود بھی پوری نہیں ہو پاتی. پی آئی اے نے اپنی کامیابیوں اور خدمات سے قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی ساکھ بنائی. جہاں پاکستان کے سفارتی مشنز موجود تھے وہاں پی آئی اے ان کی معاونت کرتی تھی، اور جہاں سفارتی مشنز موجود نہیں تھے وہاں پی آئی اے کی موجودگی نے پاکستان کے لیے بہت سی سہولیات فراہم کی. یوں یہ ادارہ کئی ممالک میں پاکستان کے غیر رسمی سفیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتا رہا. ان دنوں پی آئی اے کے اشتہاری الفاظ یہ تھے کہ ہر 7ویں منٹ میں پی آئی اے کی ایک پرواز دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اتر رہی ہوتی ہے یا پھر روانہ ہو رہی ہوتی ہے. سن 2000 کی دہائی کے ابتدائی برسوں میں پی آئی اے کی انجینئرنگ کی مہارت کو تسلیم کرتے ہوئے بوئنگ، ایئر بس، جنرل الیکٹرک کے طیاروں کے پرزے تیار کرنے کے لیے پی آئی اے کو آرڈرز دیے گئے جو اس کی تکنیکی صلاحیتوں کی عالمی سطح پر پذیرائی کا مظہر ہے. اپنے سنہری تاریخ کے دوران پی آئی اے نے حفاظت کا ایک شاندار ریکارڈ قائم کیا. 2005 میں آئی او ایس اے آئی اے ٹی اے یعنی ایاٹا آپریشنل سیفٹی آڈٹ میں کوالیفائی کرنے والی خطے کی پہلی ایئر لائن تھی جو اس کی حفاظت اور آپریشنل معیار کا بڑا اعتراف. اب یہاں پر آتے ہیں مسلسل خسارہ اور ناکامی کی وجوہات کیا تھیں. امارات ایئر لائنز گزشتہ 31 برسوں سے ایک منافع بخش کمپنی بن چکی ہے اور دبئی ایئرپورٹ سن 2014 سے ہیتھرو ایئرپورٹ کو